اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جی ہم آج ایک بہت ہی کامن ٹرم ہے جو بے شمار دفعہ قرآن حکیم کے اندر استعمال ہوئی ہے، وہ ہے صبر۔ اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایکچولی ہوتی کیا چیز ہے، کہ بہت زیادہ کامن ہے یہ، ویسے نارمل لائف کے اندر بھی آپ اب کسی کا فوت ہو جاتا ہے، کوئی کسی کا بیبی مس کیریج ہو جاتا ہے، کبھی مطلب کوئی مشکل پیش آتی ہے اس کو، تو ہم اس کو یہی کہتے ہیں کہ صبر کریں آپ۔ تو وہ آگے سے کہے گا کہ بھی میرے بھی اتنی بڑی مصیبت ٹوٹی ہے اور یہ مجھے درس دے رہا ہے، جی صبر کرو۔ بھی وہ ہوتی کیا بات ہے، وہ ہوتی کیا چیز ہے؟ پتہ جب اگر اس کو ہوگا تو وہ پھر نہیں کہے گا ایسے، وہ ضرور کرے گا صبر۔ تو یہ پتہ ہونا ہمیں ضروری ہے کہ صبر ہوتا کیا ہے۔ وہ ایک آپ کو حدیث کی بات بتاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی قبرستان کے پاس سے گزرے تھے، ایک عورت بیٹھ کے قبر کے اوپر رو نہیں واویلا کر رہی تھی، مطلب بہت زیادہ جسے کہتے ہیں جزا فضا کرنا، بہت زیادہ وہ شکایت اور اس طرح سے کر رہی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرو۔ تو کہتی ہے ہاں، جو مصیبت مجھے پہنچی ہے وہ تمہیں نہیں نہ پہنچی۔ اس نے دیکھا بھی نہیں ان کی طرف اور ایسے بول دیا کہ جو مصیبت مجھے پہنچی ہے تمہیں نہیں نہ پہنچی، یعنی اس لیے صبر پہ لیکچر دے رہے ہو مجھے، کیا کہہ رہے ہو صبر کر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو کے چلے گئے۔ تو لوگوں نے اس عورت سے کہا تم نے پتہ ہے اتنا بدتمیزانہ جواب کسے دیا؟ وہ اللہ کے رسول تھے۔ تو وہ عورت ڈر گئی، ڈری یا نہ ڈری، بہرحال بھاگتی بھی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگی کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں مجھے، یعنی کہ میں آپ کی حیثیت کی وجہ سے میں آپ کو اس طرح کا جواب نہ دیتی، اس کی یعنی اپالوجی کرنے کے لیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تو اگنور کیا اس بات کو، انہوں نے جو ایکچوئل بات تھی وہ دوبارہ ریپیٹ کی اور کہا کہ صبر وہ ہوتا ہے جو چوٹ لگتے ہی، جو تکلیف پہنچتے ہی سب سے پہلا ریئیکشن ہونا چاہیے، اس کو صبر کہتے ہیں۔ وہ ہوتا ہے صبر جو چوٹ لگتے ہی سب سے پہلا ریئیکشن ہوتا ہے۔ تو یہ اتنی بڑی بات کہ چوٹ لگتے ہی انسان جو ہے وہ صبر کرے، تو وہ صبر ہوتا کیا ہے یہ تو پتہ ہو نا۔ جب یہ پتہ ہوگا تو پھر انشاءاللہ بندہ صبر ہی کرے گا۔ جب یہ ساری باتیں ہم کر چکیں گے تو آپ کو پتہ چلے گی کہ بھئی یہ کیا۔ اچھا، اب ہم نے طریقہ ہمارا کیا تھا کہ ہم پہلے انگلش کا دیکھتے ہیں کہ صبر کا ترجمہ کیا ہے، انہوں نے کیا بتایا ہوا ہے کہ صبر کیا ہوتا ہے، اس طرح سے اردو میں، پھر ہم عربک میں دیکھتے ہیں، لسان العرب میں اینڈ پہ ہم دیکھتے ہیں۔ تو شروع میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا انگلش میں اس نے کیا وہ کیا ہوا ہے۔ اس نے کہا ہوا ہے ٹو بی پیشنٹ، ٹو انڈیور، ٹو ریفرین، ٹو ایبسٹین، ٹو ود اسٹینڈ، ٹو بی اسٹیڈ فاسٹ۔ یہ سارے لفظوں کو آپ دہرائیں گے تو آپ کو آ جائے گا، سمجھ میں آ جائے گا۔ اردو کی ڈکشنری کے مطابق ہم نے دیکھا تو ہمیں پتہ چلا کہ صبر کا مطلب ہے ہمت سے کام لینا اور نہ گھبرانا، برداشت سے کام لینا، ڈٹے رہنا، دل کو تھامنا، طبیعت کو قابو میں رکھنا، محبوب چیز سے رکے رہنے کی پابندی کرنا۔ بہت محبوب، جو بہت پسندیدہ چیز ہو، اس سے رکے رہنے کی پابندی کرنا، یہ سارے اردو کی ڈکشنری کے میننگس ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ لسان العرب جو ہماری عربک کی ہے ڈکشنری، اس نے ہمیں کیا بتایا ہے۔ صبر میں سب سے پہلے تو اس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام بتایا نا، کہ وہ اس کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام صبور ہے، اور اس کو پھر ان کا طریقہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ لفظ ہے نا جڑے ہوئے، یعنی صبر ہے تو صبور ہے اس کا، تو سب سے پہلے اللہ کے نام کو کریں گے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ بہرحال وہ انہوں نے پہلے وہ کیا، لیکن اس سے ہمیں صبر کا مطلب تو نہیں سمجھ آتا تھا، اس لیے میں نے صبر کا مطلب لکھا۔ تو صبر کا مطلب انہوں نے لکھا ہوا تھا اصل الصبر الحبس۔ صبر کی جو اصل ہے وہ قید کرنا ہے، مقید کر دینا ہے حبس کے اندر۔ حبس سے بیجا آپ نے سنا ہے نا، کہ کسی کو بیجا قید کر دیا، حبس سے بیجا اسے کہتے ہیں۔ حبس کا مطلب اسے قید کر دیا۔ صبر کی اصل قید کرنا ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ اچھا کوئی بات نہیں، ابھی آ جائے گی۔ وَكُلُّ مَنْ حَسَبَ شَيْئًا فَقَدْ صَبَرَ۔ جس نے قید کر لیا، جس نے مقید کر لیا، جس نے حبس میں ڈال دیا، ابھی بتاتی ہوں کس چیز کو،
اس نے گویا صبر کر لیا. ٹھیک ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے بتایا کہ الصبر و نقیز، یعنی صبر جو ہے وہ شور مچانے کا، چیخنے چلانے کا، شکایت کرنے کا، جزا فضا کرنے کا مخالف لفظ ہے، متضاد لفظ ہے. ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے نا بندے کو تکلیف پہنچے تو فوراً شور مچانا ہائے ہائے بیڑا میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا کر دیا. اور مطلب کئی دفعہ استغفر اللہ ایسے بھی بندہ کہہ دیتا ہے، اللہ جی یہ کیا کر دیا آپ نے میرے ساتھ، ایسے بھی کہہ دیتے. اس کو کہتے ہیں جزا فضا، یعنی شور مچانا اور وہ کرنا. اس کے متضاد لفظ کیا ہے؟ صبر. اب سمجھ میں آئے کہ شور شرابہ مچانے کے یا تکلیف کو اس طرح واویلا کرنے کے متضاد لفظ کیا ہے؟ صبر. وہ جذبہ جو اپنے ان یعنی آپ کو شور مچانے سے اور اس سے وہ باز رکھے گا، وہ صبر ہوگا. مزید انہوں نے کیا لکھا؟ ابو عمر ہیں ایک، وہ کہتے ہیں کہ میں نے الحلیحی سے صبر کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا صبر 3 طرح کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایک تو سب سے پہلا صبر جو ہے وہ ہے الجبار کی اطاعت پر صبر. اور اب الجبار کون ہے؟ الجبار وہ ہے جو اصل میں جبار کا مطلب ہوتا ہے ہڈی جوڑنے والا. پکی بات ہے، مطلب ہی اس کا یہ ہے. الجبار کا مطلب ہے ہڈی جوڑنے والا جو ہوتا ہے. اب جب ہڈی جوڑنے والا آپ کی ہڈی جوڑ رہا ہوتا ہے یا ڈس لوکیٹ ہوئی ہو تو اس کو لوکیٹ کر رہا ہوتا ہے تو آپ کی چیخیں کدھر جا رہی ہوتی ہیں؟ آسمان پہ. اتنی زور. حالانکہ بے شک اس نے آپ کو اینستھیزیا تو عام طور پہ شاید نہیں دیتے کہ ویسے دیتے ہیں. بہرحال اس قدر تکلیف دہ وہ عمل ہوتا ہے کہ آپ کی چیخیں آسمان پہ جا رہی ہوتی ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک نام جو الجبار ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے اپنے الٹے پلٹے کاموں کی وجہ سے اپنے افیئرز کو توڑ پھوڑ لیا ہوا ہے، بہت زیادہ جمبلڈ ہو گئے ہیں آپ کے معاملات اور بہت خراب ہو گئے ہیں آپ کے معاملات، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو الجبار ہے وہ ان کو سیدھا کرتا ہے، ان کو لوکیٹ، جیسے آپ کی ہڈی ڈس لوکیٹ ہوئی ہو تو سرجن یا وہ جو آپ کا یہ ہے بون کا کوئی بھی اسپیشلسٹ جو ہے، آرتھوپیڈک سرجن جو ہے یا کوئی بھی جو ہڈیوں کا ماہر ہے، وہ کبھی بھی نہیں چھوڑے گا آپ کی ہڈی کو ڈسلوکیٹڈ ہی رہنے دے. نہیں، وہ اس کو لوکیشن پہ واپس لگائے گا اور اس لوکیشن کو لگانے میں آپ کی چیخیں نکلیں گی. اسی طرح اگر آپ کی ہڈی کوئی ٹوٹ گئی ہے، ٹھیک ہے، تو اس ریزہ ہڈی کے ریزے کٹھے کر کے وہ ان کو جوڑنے کی کوشش کرے گا ہر صورت میں. تو وہ جو اتنا بڑا حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے، وہ آپ کے معاملات کو ایسے نہیں چھوڑے گا. وہ آپ کے معاملات کو جب اکٹھا کرے گا تو اسی طرح آپ کی چیخیں نکلیں گی جس طرح سے ہڈی جوڑنے والے کو. تو وہ کہتا ہے کہ اس الجبار کی اطاعت پر صبر، یہ ہوتا ہے صبر. کیا 3 طرح کا اس نے کہا. ایک صبر ہوتا ہے جو الجبار کی اطاعت پہ صبر ہے. دوسرا صبر کیا ہے؟ جو تمہاری بڑی پسندیدہ چیزیں ہیں، یہ زینت الحیات الدنیا، اللہ کہتا ہے نا کہ ان کے اوپر تو مرے جاتے ہو تم. زینت الحیات الدنیا، یہ جو دنیا کی دولت ہے اور دنیا میں آدمیوں کے لیے عورتیں، عورتوں کے لیے اس طرح کی جو بھی اٹریکشن کی چیزیں ہیں ان کو تو نہیں نا آپ چھوڑتے. تو ان پسندیدہ چیزوں کو جب آپ چھوڑتے ہیں تو وہ آپ صرف صبر کی وجہ سے چھوڑ سکتے ہیں، ایسے نہیں چھوڑ سکتے. اسی طرح سے گناہ جو ہیں ان سے جب آپ ایبسٹین کرتے ہیں تو اپنے آپ کو، تو وہ صبر کی وجہ سے، وہ جو جذبہ ہوتا ہے جو آپ کو روک لیتا ہے، جو آپ کے، ابھی میں نیکسٹ بات کروں گی تو پھر آپ کو اور زیادہ کلیئر ہوگا. تیسری چیز ہے یہ صبر علی صبر، وہ کہتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ اس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے صبر کریں، اور گناہوں کے ترک کرنے پر جو پیئر پریشرز ہیں
کیا ہو گیا یار، تم یہ ٹوپی پہننے لگ گئے ہو، کیا ہو گیا، مسجد میں جانے لگ گئے ہو نماز کے، کیا ہو گیا، تمہیں اچھے بھلے ہوتے تھے تو تمہیں کیا ہوا ہے، یہ کیا لپیٹ لیا سر پہ تم نے، یہ کیا تم اپنے آپ کو کور کرنے شروع ہو گئی۔ تو اس قسم کے جو پیئر پریشرز ہوتے ہیں ان کو برداشت کر کے اس کے یعنی وہ جو برداشت کرواتی ہے نا چیز، جو جذبہ آپ کو برداشت کرواتا ہے وہ ہوتا ہے صبر، ٹھیک ہے، یہ اس نے کلیئر کیا۔ پھر دیکھو کیا ہے، پھر ابن عرابی ہیں ایک لنگوسٹ ہی ہیں وہ، تو وہ کہتے ہیں کہ عمر کے قول کے مطابق افضل الصبر کیا ہے، وہ تصبر ہے۔ یہ خیر بعد میں بات کریں گے، اس کو چھوڑیں گے، ابھی پہلے یہ اس کو کلیئر کر لیں کہ صبر۔ اب شروع میں انہوں نے کہا تھا کہ اصل الصبر الحبس، انہوں نے شروع میں لسان العرب نے کہا تھا کہ جو اصل ہے، جو جڑ ہے اس کی صبر کی، وہ اپنے آپ کو قید کر لینا ہے۔ اب قید کیسے کر لینا ہے، میں آپ کو ایک مثال سے بات سمجھاتی ہوں، میرا خیال ہے ایسے سمجھ نہیں آئے گی۔ اب ایک عورت ہے، اس کا جوان لڑکا ہے، وہ اس کو پتہ چلتا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اور ایکسیڈنٹ میں تو فوری طور پہ ڈیتھ ہو جاتی ہے نا، پہلے سے کوئی پریپریشن نہیں ہوتی، کوئی بیمار ہو تو بندہ کہتا ہے شاید اس کا پتہ نہیں کیا ہے، یہ کرونا ہے جیسے، تو بندہ کہتا ہے بس اب تو گیا، اب کرونا ہو گیا، تو ایکسپیکٹ کرنے لگ جاتا ہے۔ لیکن جو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اس کو کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوتا کہ اتنی جلدی اچانک ایک جوان لڑکے کی ڈیڈ باڈی ماں کے سامنے آ جائے گی۔ تو اس وقت وہ ماں جو ہے وہ اپنے ایک نفس امارہ کو، میں بتا دیتی ہوں، بعد میں بتاؤں گی نفس امارہ کیا ہوتا ہے، نفس امارہ کو قید کر دیتی ہے، وہ ماں اپنے اس نفس امارہ کو قید کر دیتی ہے۔ اب نفس امارہ کیا ہوتا ہے، قرآن حکیم کے مطابق، قرآن کی ٹرم ہے یہ، وہ بھی جب آئے گی تو بتاؤں گی، لیکن بہرحال نفس امارہ کیا ہوتا ہے، جو ابھارتا رہتا ہے انسان کو برائیوں کے اوپر، ابھارتا رہتا ہے برائیوں کے اوپر، نفس امارہ وہ ہوتا ہے۔ تو وہ اپنے نفس امارہ کو قید کر دے گی، حبس میں ڈال دے گی۔ اب ہوتا کیا ہے، جب چوٹ لگتی ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، انسان بلبلا اٹھتا ہے ایک دم، اور اسے اس وقت، کیونکہ وہ اس کا ویک مومنٹ ہوتا ہے، اس انسان کا وہ ویک مومنٹ ہوتا ہے، تو فوری طور پہ نفس امارہ اور فوری طور پہ شیطان اپنے پورے ہتھیار لے کے اور اس کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ اس اپنے نفس کو آپ نے، یعنی اس عورت نے اگر اس کو قید کر دیا اور اس کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیا تو وہ ہوتا ہے صبر۔ اس نے، اس کا مطلب ہے کہ اس نے صبر کیا۔ کلیئر ہوئی یہ بات کہ اس نے اپنے وہ جو نفس امارہ ہے اس کو قید کر دیا، شیطان کے حملوں سے اپنے آپ کو بچا لیا، تو پھر وہ صبر کر گئی، یعنی وہ عورت جو ہے۔ اس طرح سے اس کو کہتے ہیں کہ صبر کرنا ہوتا کیا ہے۔ اصل الصبر حبس، قید کر دینا، مقید کر دینا، ایبسٹین، وہ آپ نے انگریزی میں پڑھا، ایبسٹین کرنا، ریفرین کرنا، اور اس میں اردو میں پڑھا آپ نے کہ طبیعت کو قابو میں رکھنا، دل کو تھامنا، رک جانا کسی چیز سے، تو یہ ہوتا ہے صبر۔ کہ جب ہمیں ایک چوٹ لگتی ہے تو انسان فوراً ظاہر سی بات ہے چوٹ لگے گی تو چیخ نکلے گی، اور چیخ نکلے گی تو پھر وہ چیخ تو خیر، آنسو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے آنسو تو رحمت ہوتے ہیں، لیکن یہ جو چیخو پکار کرنا ہے یا جزا فضا کرنا ہے یا شکایت کرنا ہے، یہ غلط ہے، اس کو روک لینا ہے۔ آپ اپنے نفس امارہ کو آپ نے گویا کہ قید کر لینا ہے، محبوس کر دینا ہے، اس کے اوپر کسی چیز کا حملہ نہیں ہونے دینا، کسی شیطان کا، کسی اپنے یعنی اپنی دل کو، اپنی طبیعت کو قابو میں رکھنا ہے آپ نے، اس کا مطلب ہوتا ہے صبر کرنا۔ تو یہ اب دیکھیں، جب ایک دم چوٹ لگے گی تو بندے سے وہ اصلی والا صبر، سچی بات ہے، ہو نہیں سکتا۔ ایک دم جو چوٹ لگتی ہے تو وہ اصلی والا جو سچی مچی کا صبر ہوتا ہے وہ اس سے ہوتا نہیں ہے، لیکن
بہت ہی میں صدقے جاؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات ایک ہمیں بتا دی ہوئی ہے اس کے لیے بھی کہ انہوں نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَمَن يَتَصَبَّر، جو صبر کو حاصل کرنے کی کوشش کرے یا پریٹینڈ کرے یا یہ مطلب کہ اللہ تعالیٰ سے مانگے، ایک طرح سے کوشش کرے اس کے لیے، تو یصبر ہو اللہ، تو اللہ اس کو اصلی والا صبر بھی دے دیتا ہے۔ کہ کتنی پیاری بات ہے یہ کہ بندہ جو ہے وہ اگر ایک دم چوٹ لگے تو وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ شکر ہے یا اللہ تیرا، ایسے تو نہیں وہ کہے گا دل میں۔ ہاں مجھے میرے بچے نواسے وغیرہ کبھی میں اب کہوں کہ ہائے قریش صاحب یاد آئے یا کچھ میں کہوں کہ ہائے مجھے یاد، تو کہتے ہیں لو اس وقت تو آپ کہہ رہی تھیں کہ شکر ہے اللہ کا فوت ہو گئے ہیں۔ تو میں نے کہا میرے بچوں شکر اس بات کا میں کر رہی تھی کہ اللہ جی آپ نے انہیں، شکر ہے کہ آپ انہیں آسانی میں لے گئے ہیں، کہیں ان کو ارذل العمر میں پھنسا نہیں دیا، ان کو لیٹے لیٹے بیڈ کے اوپر کئی سال نہیں لٹا دیا، تو شکر تو میں اس بات کا کرتی تھی۔ تو بڑے حیران ہوتے ہیں کہ اس یہ مطلب شکر کرتی ہیں آپ؟ میں کہتی ہوں ہاں میں شکر کرتی ہوں کہ اللہ نے انہیں آسانی دے دی، اللہ نے انہیں مشکل میں نہیں ڈالا۔ تو یہ ہوتا ہے صبر، کہ اس کے اوپر یہ صبر کرنا کہ جو اللہ نے، دیکھیں وہ سورہ حدید ہے، سورہ حدید کی ایک آیت ہے کہ جو کچھ بھی دنیا میں کے اندر ہونا ہوتا ہے، جو کچھ اصابہ ما اصابہ، جو تمہیں پہنچتا ہے، جو تمہیں تکلیف پہنچتی ہے یا تمہیں راحت ملتی ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے، وہ ہو نہیں سکتی سوائے اس کے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے پہلے سے لکھ نہ دیا ہو، پہلے سے اس نے لکھا ہوا ہوتا ہے تو وہ چیز ہوتی ہے۔ تو جب بندہ یہ سمجھ لے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے تو پھر تو اس کو صبر آ ہی جاتا ہے، پھر اس کو کوئی مشکل نہیں لگتا۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر کیا ہے، ایک اور حدیث ہے کہ جو وہ کہتے ہیں سم شہر رمضان، سم شہر الصبر شہر رمضان، یعنی جو رمضان کا مہینہ ہے تم اس میں صبر کے مہینے میں روزے رکھو، یعنی کہ رمضان کے مہینے میں روزے رکھو۔ وَسُمِّيَ الصَّوْمُ صَبْرًا لِمَا فِيهِ حَبَسٌ من حبس النفس عن الطعام والشراب والنکاح، کیونکہ اس کا مطلب میں آپ کو آرام سے بتا دیتی ہوں اردو میں کہ انہوں نے کہا کہ صبر کے مہینے میں روزے رکھو، یعنی کہ رمضان کے مہینے میں روزے رکھو، کیونکہ اس کا نام جو روزہ ہے اس کو صبر کیوں کہتے ہیں؟ اس کو صبر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ روزے کے اندر آپ اپنے نفس کو کھانے پینے سے روکتے ہیں، کھانے سے روکتے ہیں، پینے سے روکتے ہیں، اور وہ جو سیکشل ریلیشنز ہوتے ہیں ان سے روکتے ہیں روزے کے بیچ میں آپ۔ ٹھیک ہے، یہ روزے کی راتوں کی بات نہیں ہے، دن کے اندر جب آپ نے روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے، یہ اس ٹائم پہ آپ کھانے سے بھی پرہیز کرتے ہیں، شراب سے بھی پینے سے بھی پرہیز کرتے ہیں، اور نکاح میننگ کہ ریلیشن شپ جو بٹوین ہسبینڈ اینڈ وائف ہوتا ہے اس سے بھی آپ ایبسٹین کرتے ہیں، رکے رہتے ہیں، حبس کرتے ہیں اپنے آپ کو، روکے رکھتے ہیں اپنے آپ کو۔ تو یہ بھی چیز جو ہے یہ ہمیں صبر کو سمجھنے میں مدد دے سکتی ہے کہ جیسے روکتے ہیں اپنے آپ کو، اپنی پسندیدہ چیزیں، کھانا بھی بڑا پسند ہوتا ہے، پینا بھی بڑا پسند ہوتا ہے، گرمیوں میں تو اس قدر سب پیاس لگتی اتنی زیادہ، تو لیکن پھر بھی اس سے روکتا ہے بندہ اپنے آپ کو، اسی طرح سے جو ہیومن ریلیشن شپ ہے اس سے بھی روکتا ہے اپنے آپ کو بندہ۔ تو روکنا ہے، اس کا صبر کا اصل مطلب جو ہے وہ حبس جو اس نے شروع میں کہہ دیا، وہ اپنے آپ کو روکنا ہے کسی بھی چیز سے۔ اب ہاں جی، اب میں بتاتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات فرمائی کہ ظاہر سی بات ہے اتنی زور سے چوٹ لگے گی تو بندہ چیخے گا یا واویلا کرے گا، یا کبھی اس کے زبان پہ حرف شکایت بھی آ سکتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، کہ جو صبر کی
ایکٹنگ بھی کرے نا یا صبر کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، اس کو اللہ تعالیٰ پکا پکا صبر دے دیتا ہے۔ اسی کو ابن عرابی ہے نا، ایک وہ بھی لنگوسٹ ہیں، انہوں نے کہا کہ عمر کے قول کے مطابق افضل الصبر تصبر، جو صبر کا افضل ترین جو صبر ہے وہ یہ ہے کہ بندہ صبر کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیت بہت ہی یہ تو مشہور ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ بھی ہے، لیکن یہاں ہمیں صبر کا کیونکہ ہے تو استعینوا بالصبر، صبر سے مدد لو۔ تو صبر سے کیسے مدد لیں ہم؟ صبر سے مدد ایسے لیں کہ ہم نے یہ سوچنا ہے کہ یہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کے گریٹ گریٹ گرینڈ پلان کا ایک حصہ ہے، اور یہ میرے ساتھ ہونا ہی تھا، یہ لکھا ہوا تھا پہلے سے، یہ ہو گیا ہے، تو اب میں اس پہ چیخوں چلاؤں یا میں اس کے اوپر صبر کروں؟ جب میں صبر کروں تو میں یہی کہوں گی انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ یقیناً میں ہوں بھی اللہ تعالیٰ کے کسی کام کے لیے، انا للہ، یقیناً ہم سب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کے کسی کام کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور جانا بھی اسی کی طرف ہے، ہم نے تو پھر کیا مسئلہ تو کوئی ہے ہی نہیں، پھر جو مرضی اللہ تعالیٰ کرتا رہے، ہم نے اس پہ صبر ہی کرنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوتے تھے کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے کہ جب اس کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس پہ وہ صبر کرتا ہے، اور دونوں ہی حالتیں اس کے لیے ون ون ہیں، دونوں ہی حالتیں اس کے لیے فلاح کی والی ہیں، فلاح دینے والی ہیں۔ تو یعنی کہ صبر بھی کرنا ہے اور شکر بھی کرنا ہے، تو اور مومن کے علاوہ یہ کسی کو حاصل نہیں ہوتا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن حکیم میں کہا فَاصْبِرْ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ سورہ لقمان ہے 31 نمبر اور 17 اس کی آیت ہے۔ جب وہ لقمان جو تھے وہ اپنے بیٹے کو نصیحتیں کر رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ جو پھر تم کرو گے نا، بھلائیوں کی بات، بھلائیاں پھیلانے کی کوشش کرو گے، برائیوں کو سے روکنے کی کوشش کرو گے، تو لوگ تو آگے سے پتھر مارتے ہی ہیں، ماریں گے، تو فَاصْبِرْ، تو پھر تم نے صبر کرنا ہے، اپنے نفس کو روکے رکھنا ہے، اس کو کمزور نہیں ہونے دینا، یہ نہیں کرنا کہ اوہ یہ تو میرے پہ اتنا پریشر ڈال رہے ہیں، یہ تو مجھے پتھر مار رہے ہیں تو میں چپ ہو کے بیٹھ جاؤں، نہیں، یہ نہیں کرنا۔ فَاصْبِرْ مَا أَصَابَكَ، جو کچھ تکلیف تجھے پہنچے پھر تو نے اس کے اوپر صبر کرنا ہے، إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بہت ہی ہمت کے کام ہے، صبر کرنا بہت ہمت کا کام ہے، لیکن یقین کریں صبر سے ہی بندے کو صبر آتا ہے، صبر سے ہی صبر آتا ہے بندے کو۔ اگر وہ چیخنا چلانا واویلا کرنا شروع کر دے تو اس کا تو کوئی اینڈ نہیں ہے، لیکن صبر کرنے سے وہ ایک دم سکون میں آ جاتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، کہہ دیتا ہے کہ میں تو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہوں اور اسی کے پاس میں نے واپس جانا ہے، ہم سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہی آئے ہیں اس دنیا کے اندر۔ اور دیکھیں، اور سب سے بڑی ایک جو مثال ہے اگر میں آپ کو دوں تو شاید یہ اور مزید بہتر ہو جائے بات، کہ ایک گورنمنٹ ہے وہ ڈیم بناتی ہے، ایک ڈیم بناتی ہے تو کچھ لوگوں کی زمینیں اس کے نیچے آ جاتی ہیں، کچھ لوگوں کی زمینوں کو پانی ملنے لگ جاتا ہے، فصلیں اس کے اوپر لہلہانے لگ جاتی ہیں۔ تو جن کی زمینیں ڈیم کے نیچے آ رہی ہوتی ہیں وہ ایک پورا ڈیلیگیشن بنا کے اور گورنمنٹ کے پاس جاتے ہیں اپلیکیشن لے کے کہ جی ہماری زمینیں جو ہیں وہ ڈیم کے نیچے آ رہی ہیں، تو گورنمنٹ کہتی ہے دس از پلانڈ، دس ہیز ٹو ہیپن، یہ تو ہونا ہی ہے، یہ پلانڈ ہے، اس لیے اب اس پلاننگ کو، اتنی بڑی پلاننگ کو، فیزیبلٹی رپورٹس یہ وہ سارے کچھ کو، اس کو تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہ پلانڈ ہے، یہ ہوئے گا۔ ہاں آپ کی زمینیں جو نیچے آنے لگی ہیں نا پانی کے، اس کو ان کے لیے ہم آپ کو کمپنسیٹ کر دیں گے، اور گورنمنٹس جو ہیں وہ کبھی کمپنسیٹ کرتی ہیں اور کبھی نہیں کرتی۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو یہ کہتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، تو وہ یہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں میری اس گریٹ گریٹ گرینڈ پلاننگ کی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے تو پھر میں تمہیں اس کی ایسی کمپنسیشن دوں گا
میں تمہارے ساتھ ہو جاؤں گا، اور کسی چیز کی ہمیں ضرورت ہے، اور کسی طاقت کی، کسی قوت کی، کسی خزانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اگر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اور وہ کہتا ہے یقین کر لو اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ پھر وہ تمہیں ایسی کمپنسیشن دے گا کہ ایک حدیث قدسی کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ بندہ کہے گا اللہ جی یہ اتنا بڑا یہ ریوارڈ، میں نے تو کوئی اتنی بڑی نیکی دنیا میں کی تھی، تو یہ اتنا بڑا ریوارڈ کس لیے مجھے آپ دے رہے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہے گا یہ وہ جو تکلیف تمہیں ایک دفعہ پہنچی تھی نا دنیا کے اندر، جو تم نے کوئی شرارت نہیں کی تھی، کوئی تمہارا غلط عمل نہیں تھا، لیکن تمہیں ایک بہت بڑی تکلیف پہنچی تھی۔ وہ کہے گا ہیں اللہ جی اتنی چھوٹی سی تکلیف کے لیے اتنا بڑا ریوارڈ؟ تو پھر تو میں یہی خواہش کرتا کہ میری دنیا کے اندر کینچی کے ساتھ میری جلد کو کاٹ لیا جاتا، یہ اتنی چھوٹی سی چیز کا اتنا بڑا آپ کمپنسیشن دے رہے ہیں۔ تو یہ دنیا کے ڈیم بنانے والے جو پلان، تو اللہ کا تو بہت ہی بڑا، بہت ہی گرینڈ پلان ہے نا۔ وہ دیکھیں کہ کتنی مخلوق کو وہ عالمین کو وہ رزق دیتا ہے، عالمین کو وہ مینٹین کرتا ہے، عالمین کو وہ پروویژنس دیتا ہے۔ تو اس پلاننگ کے اندر اگر کہیں ڈیم کے نیچے میری زمین آ جاتی ہے تو اس کا وعدہ بہت بڑا ہے کمپنسیشن، وہ کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہو جاؤں گا، اس زمین کی بجائے تمہارے ساتھ ہو جاؤں گا، تمہیں کوئی پھر ایک کانٹا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اگر ایک کانٹا بھی کسی کو چبھے بغیر اس کے کہ اس کے اپنے کسی اعمال کی وجہ سے، اس کی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کمپنسیشن دے گا۔ تو یہ صبر اتنی خوبصورت چیز ہے، لیکن ہے یہ کیا کہ اس وقت اپنے آپ کو روک لینا ہے۔ فوراً شیطان حملہ کرنے آئے گا، تم ہی رہ گئے ہو، اللہ نے تمہیں ہی آزمانا تھا، وہ بس بھی کر دے اللہ، تمہیں پتہ نہیں کتنے سالوں سے تمہیں آزمائی جا رہا ہے، تو تم ہی رہ گئے ہو ایک، میں ہی رہ گیا ہوں ایک، جو یہ اس طرح سے منہ سے نکل جاتا ہے کہ ہائے ہائے بیڑا غرق، اس کے تو جانے کی ابھی عمر نہیں تھی، اس کو کیوں لے گیا اللہ؟ ایسے استغفر اللہ ہمارے منہوں سے نکل۔ تو اس وقت جب چوٹ لگتی ہے تو صبر، پہلی چوٹ لگنے کے کا پہلا ری ایکشن آپ کا صبر ہونا چاہیے، تبھی وہ صبر کہلاتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا۔ تو جی میں تو اتنا ہی ایکسپلین کر سکی ہوں، یعنی آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہے یعنی آپ کائنڈلی مجھے بتایا کریں کہ آپ کو اچھا لگ رہا ہو تو مجھے بتایا کریں کہ یعنی آپ نے ٹھیک کیا یا ہمیں سمجھ میں آئی یا فلاں پوائنٹ آپ کا رہ گیا ہے وہ بتا دیں، تو کائنڈلی بتایا کریں مجھے۔ چلیں جی پھر اللہ حافظ۔